بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی پراسرار تاریخی مسجد کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کو جنات کی مسجد کہا جاتا ہے، اور اس مسجد میں مغرب، عشاء اور فجر کی نہ تو اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں جنات کا بسیرا ہے اور یہاں جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ یہ کہاں واقع ہے؟ کیا واقعی یہاں پہ جنات رہتے ہیں؟ اور مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ تو آئیے جانتے ہیں اس پراسرار تاریخی مسجد کے بارے میں۔ MHST TV کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تاریخ کی ایسی پراسرار معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اس مسجد کا نام موتی مسجد ہے اور بناوٹ کے لحاظ سے 17ویں صدی میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے لاہور میں تعمیر کروائی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہجہاں نے اپنے دور میں اس مسجد میں کچھ ترامیم بھی کروائی تھی۔ شاہی قلعہ لاہور کے جنوب میں عالمگیری دروازے کے داخلی راستے میں واقع موتی مسجد سفید سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ایک چھوٹی اور نہایت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کچھ ایسی پراسرار باتیں مشہور ہیں جو لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں جنات رہتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جنات دیکھی ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد اس مسجد میں 200 سالوں تک عبادت نہیں ہوئی اور سکھوں اور انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد اس مسجد کو اپنے خزانے رکھنے کے طور پر بھی استعمال کیا۔ 200 سالوں تک یہ مسجد عطاب کا شکار رہی اور آخرکار وائسرائے لارڈ کرزن نے اس مسجد کو مسلمانوں کو سونپنے کا حکم دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 200 سالوں تک بند رہنے والی اس مسجد میں جنات نے بسیرا کر دیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس مسجد کو استعمال کر رہے ہیں۔ وائسرائے لارڈ کرزن نے بھی اس مسجد کا ذکر کیا ہے کہ جہانگیر کی یہ بنائی ہوئی مسجد نہایت ہی دلکش اور خوبصورت ہے۔ یہ مسجد صبح کو کھولی جاتی ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اس مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مسجد کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ یہاں پہ آنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مسجد میں اگر کوئی انسان 2 رکعت نفل ادا کر کے جو بھی دعا مانگے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس مسجد کے ایک کمرے میں ایک گڑھا ہے جہاں پہ لوگ اپنی حاجات اور منتیں لکھ کے ڈال دیتے ہیں۔ پہلے تو لوگ اس مسجد کی دیواروں پہ بھی اپنی منتیں اور دعائیں لکھتے تھے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ جس گڑھے میں حاجات اور منتیں لکھ کے پھینک دی جاتی ہیں وہاں پہ جنات کا بسیرا ہے اور وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ جنات ان کی منتیں پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اسی لیے لوگ اپنی حاجات اور منتوں کو لکھ کے اس گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ مسجد کی اسی پراسراری کی وجہ سے لوگ یہاں پہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر مسجد میں عبادت کر کے اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی دعائیں اور منتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہاں پہ جو لوگ گھومنے آتے تھے انہی میں سے کوئی بھی امامت کر کے نماز ادا کرتے تھے، مگر اب حکومت نے ایک امام کو مقرر کر دیا ہے جو کہ اذان بھی دیتا ہے اور لوگوں کو نماز بھی ادا کرواتا ہے۔ اس امام کو یہ اختیار ہے کہ وہ مغرب ہونے سے پہلے ساری مسجد کو لوگوں سے خالی کروائے اور بند کر دے۔ اس مسجد میں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز نہ ہونے کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جنات کی وجہ سے ان تینوں وقتوں کی نماز نہیں ہوتی،
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد شاہی قلعے کے اندر ہے جو کہ شام کو لوگوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور اسی لیے اس مسجد کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، موتی مسجد میں جنات کا بسیرا ہونا اور لوگوں کی دعائیں اور منتیں پوری ہونا، ان سب رازوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنات کی موجودگی کا ذکر فرمایا ہے، مگر اس بات کا ذکر شاید کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ انسان جنات سے اپنے لیے دعائیں کروائے۔ موتی مسجد بہت سے ادوار سے گزری ہے۔ مغلوں کے دور کے بعد سکھوں نے اس مسجد کو اپنی عبادت گاہ یعنی مندر کے طور پر بھی استعمال کیا تھا۔ یہ مسجد مختلف ادوار سے گزر کے اب بھی اسی خوبصورتی اور شان سے کھڑی ہوئی ہے اور لوگوں کی عبادت، تفریح اور توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔